الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک سے متعلق جو روایات آئی ہیں اسے ہم مختصر شمائل ترمذی کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک میں 2 تسمے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک میں 2 تسمے تھے جو جوڑ دار تھے، دہرائے ہوئے تھے۔ اور عیسیٰ ابن طہمان کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے نعلین مبارک نکال کے دکھائے جو بلا بال کے تھے اور ان میں تسمے بندھے ہوئے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بے بالوں والے جوتے پہنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنتے ہوئے دیکھا ہے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں وضو فرماتے تھے، اسی لیے میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایسے جوتوں کو پہنوں۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک میں 2 تسمے ہوتے تھے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، یا تو دونوں نکال دے یا تو دونوں پہن کر کے چلے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک جوتے پہن کے نہ چلے، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتے پہنے تو داہنے پیر میں پہلے پہنے، اور جب جوتے نکالے تو بائیں پیر کا جوتا پہلے نکالے، تاکہ دایاں جوتا پہلے پہنا جائے اور سب سے آخر میں نکالا جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کے معاملے میں، جوتے پہننے کے معاملے میں، اور اپنے وضو اور طہارت کے معاملے میں داہنے سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔